سب ایسے نہیں ہوتے لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پردے کا نظام ختم کیا, ہم نے اللہ کے خوف کے نظام کو ختم کیا. آپ مجھے بتائیں, ایک باپ کہتا ہے میری بیٹی اگر بغیر دوپٹے کے یا بغیر پردے کے کوچنگ جا رہی ہے تو مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے, میری بیٹی کے قدم غلط نہیں اٹھ سکتے. میں نے کہا اپنی بیٹی پہ اتنا بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے تیرا اللہ کے رسول کی شہزادی کے بارے میں؟ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے والے گندی فلمیں, زنا کی فلمیں, سیریلوں کی وجہ سے آج میری قوم کے 80% جوان زنا اور بدکاری کی طرف جا رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا, کسی قوم کا جوان اگر سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے, اور جس قوم کا جوان بگڑ جاتا ہے, آوارہ ہو جاتا ہے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. نوجوانوں کا تقدس ہی کسی قوم کو بلندی پہ لے جاتا ہے, اور نوجوانوں کا پاپ کسی قوم کو تباہ کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. میری قوم کے جوانوں, تم جوانی کو سمجھتے کیا ہو؟ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے. جانتے ہو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو, جو جوان جوانی میں پاک دامن ہو, یعنی جوانی میں زنا نہ کرے, اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرے, گندگی نہ کرے, حرام کام نہ کرے. جب کوئی جوان جوانی میں مقدس بن جاتا ہے تو اس جوان کو اللہ 70 صدیقوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ صدیق کسے کہتے ہیں؟ شہید سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے, ولی سے بھی بڑا مرتبہ صدیق کا ہے. مرتبہ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کوئی ہے تو وہ صدیق کا مرتبہ ہے. اور جوانی میں گناہ سے بچنے والے کو 1-2 نہیں 70 صدیقوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. 70 صدیقوں کا. اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں, اگر جوانی میں پاپ کرو گے, زنا, لڑکوں کے ساتھ برائی, بدفعلی, جرم, بہت ساری چیزیں, میں حیا کے پردے میں ہی بول سکتا ہوں, مائک پہ بہت اوپن گفتگو نہیں ہو سکتی, ڈر بھی لگتا ہے, دل بھی نہیں چاہتا, لیکن مجبوری ہے. مریض جیسے ہوں گے دوائیں بھی تو ویسی کڑوی دینی ہی پڑے گی. بڑی معذرت کے ساتھ, جس طرح زنا عام ہو رہا ہے لڑکوں میں, نوجوانوں میں, ویسے بدکاری, دوست تو دوستی, اب اس لیے پہلے دوستی ایک دوسرے کی مدد کے لیے کی جاتی تھی, ہیلپ کے لیے کی جاتی تھی, ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شرکت کے لیے کی جاتی تھی. اب لڑکے دوستی آپس میں اس لیے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بدی کریں, بدکاری کریں. یہ بھی گندی فلموں کی وجہ سے یہ گناہ پرموٹ ہو رہا ہے. پتہ ہے اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ اکبر, جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, حیا کے پردے میں کروں, بہت اوپن نہیں کہہ سکتا, حیا بھی تو کوئی چیز ہے نا, تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے. دنیا میں جتنے گناہ ہوتے ہیں, جتنے گناہ, 2 گناہ پہ عرش کے کانپنے کا ذکر ہے. 2 گناہ. ایک تو جب یتیم روتا ہے, جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. اور نمبر 2, جب کوئی مرد کے ساتھ بدکاری کرتا ہے, گندا کام کرتا ہے, اللہ کا عرش کانپتا ہے. آقا فرماتے قریب ہے کہ آسمان گر جائے زمین. جب یہ گناہ ہوتا ہے, جب یہ گناہ ہوتا ہے, توبہ کر لیں لوگ, ورنہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا. سب سے چھپ کے کرتے ہو نا, رب سے چھپ سکتے ہو؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے آتے ہو تو ناک صاف کرنے میں بھی شرم آتی ہے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں. پان کھایا, گٹکا کھایا تو میں تھوک کیسے دوں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کے سامنے ہوں. سی سی ٹی وی کیمرے کا اتنا خیال ہے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدر نہیں کرتے. باپ دیکھے تو سگریٹ نہیں پیتے, اللہ دیکھ رہا ہے بدکاری کرتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے زنا کرتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. وما قدر اللہ حق قدری, اپنے اللہ کی تم نے وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی.
کہتے مولانا لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے ہیں. جو قوم اپنے اللہ کی قدر نہ کرے اس قوم کی قدر ہوگی. آج جو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اتار دی گئی ہے، یہ قوم وجہ اللہ کی قدر چھوڑ دی. اللہ فرمایا وما قدر اللہ حق قدری. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی تم نے وہ قدر کی. میرے بھائی اگر 4 لوگ دیکھ رہے ہو نا، آدمی بڑا لقمہ نہیں کھاتا، بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہو تو بڑا لقمہ کھانے میں شرم آتی. اللہ دیکھ رہے تو زنا کیسے کر لیتے؟ اللہ دیکھ رہے کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے کیسے سن لیتے؟ اللہ دیکھ رہے نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں کیسے دیکھ لیتے؟ اللہ دیکھ رہے. اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، پھر پوچھ لو ان علماء سے تم کون ہو. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور پھر بھی یہ سب کر رہے ہو، پھر بھی پوچھ لو کہ کون ہو. پوچھ لو نا ان علماء سے کون ہو. پوچھو اپنے علماء. سب پہ فتوے لگوانے کا شوق ہے، ذرا کبھی اپنے آپ کو بھی شریعت کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھو نا ہم کون ہیں. اپنی اللہ کی قدر نہیں کرے. جو ماں باپ کی قدر نہ کرے مرتے وقت تو اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو اللہ کی قدر نہ کرے، بتاؤ نا ایک دن مرنا ہے. میرے بھائیوں میں تمہیں بددعا دینے نہیں آیا، کوسنے نہیں آیا، تمہیں خواب سے بیدار کریں. اللہ کرے کوئی سوتا ہوا اٹھ جائے، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ اکبر. میرے امام نے بہت دکھڑا روتے ہوئے کہا تھا، کہا کہ بڑے دکھڑے کے بڑے دکھ کے ساتھ امام کہتے ہیں اور بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم. کیا پی لیا ہے، کیا پی لیا ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم. دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. یہ جوانی پر غرور گھمنڈ کر کے گناہ کرتے، دولت پر غرور گھمنڈ کر کے گناہ کرتے ہو، زندگی پہ غرور گھمنڈ کر کے گناہ کرتے ہو. ایک دن موت ہے. جوانی بھی جائے گی، زندگی بھی جائے گی. موت کی تلوار سب کے سروں پہ لٹک، میرے بھی اور آپ سب کے سروں پہ لٹک رہی. ایک دن موت کی یہ تلوار ایسا حملہ کرے گی جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ جائے گا. اگر اچھا عمل نہیں کیا نا میرے بھائی، اس جسم میں کیڑے چلے جا کے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی قبر کو کھول کے دیکھ لو، قبر تو کھولی نہیں دیکھ جا سکتی، لیکن جو قبریں کھلی ہے نا پاپیوں کی، معلوم کر لو، تحقیق کر لو. اس جسم میں کیڑے چلے، نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں جوانی کے نشے میں اس جسم میں کیڑے چلے. سوچو مکھیاں پیشانی پہ بھن بھناتی ہے تو آدمی کی نیند کھل جاتی ہے، اپنے کمرے میں پنکھا بند ہو جاتا ہے تو آدمی کی نیند کھل جاتی ہے. چونٹیاں اور مچھر ہمارے جسم پر آتے ہیں تو انسان بے چین ہو جاتا ہے. ایک بار اتنی ننھی سی چوٹی کاٹ لے تو آدمی اس کی جلن کو برداشت نہیں کر پاتا. میری قوم کے جوانوں، اللہ کو ناراض کرنے والوں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والوں، جب اس جسم میں کیڑے چلیں گے کون بچائے؟ یہ دنیا بے وفا ہے، بے وفا ہی دنیا. کوئی ساتھ نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ گیا نہیں ہے. ہمارے ساتھ